میری طرف سے میرے تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، عزیز و اقارب کو السلام علیکم۔ گزارش یہ ہے کہ آج کے ویلاگ میں جو سب سے افسوسناک بات ہے اور دکھ کی بات ہے وہ عمران خان صاحب پر حملہ کیا گیا، وہ قابل مذمت ہے، لیکن اس کے انکوائری اور اس کے اصل حقائق یا اصل ملزمان کا سامنے آنے سے پہلے کسی کو نامزد کر دینا یہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہے، کیونکہ ابھی تفتیش طلب ہے اور ملزم ایک گرفتار کیا گیا ہے، اس کی سٹیٹمنٹ بھی آ گئی ملزم کی، اور اس کے باوجود ایک دم سے کسی کو نامزد کر دینا یہ بھی قابل افسوس ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے پہلے کئی دفعہ یہ کہہ دیا کہ میں اپنے دشمنوں کو اگر مجھے کوئی نقصان پہنچا تو ان کی میں نے ویڈیو ریکارڈنگ وہ ثبوت کے طور پر رکھ دی ہے، تو اب وہ ثبوت کے طور پر ویڈیو جو ہے اس کو بھی سامنے آنا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ سب سے جو افسوسناک بات ہے اس وقت ملک میں وہ یہ ہے، ہم پاک آرمی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے پشاور میں کور کمانڈر پر احتجاج ان کے دروازے پر جا کے کرنا، یا یہاں پر پہلے سے جن کے ساتھ آپ کے اختلافات ہیں ان جرنیلوں کو نامزد کرنا یا ان پر الزام لگانا یہ بھی افسوسناک ہے۔ یہاں پر عمران خان صاحب کی ہم مذمت کرتے ہیں، یہاں پر یہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہے، ایک شخص بے گناہ کو نامزد کرنا یا اس پر الزام لگانا، تو یہ ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ بے گناہ کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو اس قسم کے واقعات جو قتل، ایک بندہ قتل بھی ہوا ہے، اس کے علاوہ فائرنگ سے زخمی بھی ہوئے ہیں، ایسے مقدمے میں کسی بے گناہ کو نامزد کرنا یہ بھی انسانیت کا قتل ہی سمجھا جاتا ہے۔ اب عمران خان پر حملے کی نون لیگ بلکہ حکومتی ساری مشینری نے مذمت کی ہے، اصل حقائق سامنے لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ افسوسناک بات جو ہے، کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے تو اس کے بے گناہ اہل خانہ کو ہراساں کرنا، پریشان کرنا یہ بھی افسوسناک ہے۔ تو ذرائع سے پتہ چلا نون لیگی جو وزراء ہیں یا رانا ثناءاللہ اصل حقائق سامنے لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ افسوسناک بات جو ہے کہ کسی بھی بندے کے، کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے تو اس کے بے گناہ اہل خانہ کو ہراساں کرنا، پریشان کرنا یہ بھی افسوسناک ہے۔ تو ذرائع سے پتہ چلا نون لیگی جو وزراء ہیں یا رانا ثناءاللہ ان کے گھروں پر جو ہے وہ حملے کیے گئے، شور شرابے کیے گئے، جبکہ خواتین کا ایسے معاملات سے کوئی اتنا بڑا کوئی نہیں، بالکل ہی نہیں ہوتا۔ مرد باہر کام کر رہے ہیں، اپنی مرضی کا کام کر رہے ہیں، عورتیں اس میں مشیر نہیں ہوتی، ساتھی مشیر ہوتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ 22 کروڑ عوام کا یہ ملک ہے اور یہ سارا پی ٹی آئی کا نہیں ہے۔ کوئی فیصلہ کالعدم تنظیموں کی طرح ٹھونس دینا اور اسے منوانا یہ ان لوگوں کی حق تلفی ہے جو پی ٹی آئی کے علاوہ لوگوں کے ووٹر اور سپورٹر ہیں۔ تو جمہوری ملک میں کوئی ایک سیاسی پارٹی سارے ملک کو یرغمال نہیں بنا سکتی، اور نہ ہی ایسی مذموم حرکت کرنی چاہیے۔ اس کا انجام آپ نے پہلے بھی دیکھ لیا کہ کچھ مذہبی جماعتیں جب اس قسم کے کام کرتی تھیں تو ان کا انجام کیا ہوا، کیونکہ بالآخر ان کا انجام ان کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے کوئی نہ کوئی طاقت سامنے آ جاتی ہے، اور پھر یہ نہ پوچھر لان دینے، نہ دم لان دینے، نہ چونج لان دینے، اس وقت یہ بڑے خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ہمارے یوٹیوب پر اپنا پروگرام کرتے ہیں ظفر نقوی صاحب، انہوں نے اس بات کی مذمت کی، انہوں نے کہا کہ اس طرح بغیر سوچے سمجھے بندے نامزد کر دینا یہ تو کوئی سوچا سمجھا منصوبہ ہی لگتا ہے۔ ان کے مطابق یہ تھا کہ پی ٹی آئی پہلے سے کہہ رہی تھی
کہ ہمیں خدشات ہیں کہ ہم پر حملہ ہو سکتا ہے، تو انہوں نے اپنا کوئی بندوبست نہیں کیا۔ کیا حفاظتی اقدامات کیے؟ پنجاب میں حکومت بھی ان کی ہے، اور ان کی حکومت کے دوران ان پر اگر یہ حملہ ہوا ہے، اس کے علاوہ واقعی ان کی یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ ایک پسٹل سے نیچے کھڑے ہو کے فائر کرنا اور وہ بندے سارے زخمی کر دینا، اور ان کا وہ حصہ زخمی باز کا ہونا جہاں آگے شیڈ لگا ہوتا ہے، چادر لگی ہوتی ہے، ٹانگیں نیچے ہوتی ہیں، سر اوپر ہوتے ہیں، تو یہ سر سب کے بچ گئے۔ جس کو بھی زخم آیا ہے وہ تقریباً نیچے آئے، خاص کر عمران خان صاحب کو جو زخم آیا ہے وہ ٹانگوں پر آیا ہے، تو ٹانگیں حالانکہ محفوظ ہوتی ہیں۔ اس لڑکے کا جو پکڑا ہوا ہے اس کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے، اس نے بیان دیا ہے کہ یہ اذان کے وقت بھی میوزک چلاتے تھے، تو اس لیے مجھے ان پر غصہ تھا۔ اب یہ اس قسم کی بات جو ہے وہ سب کی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ بات کہاں سے چلی اور کہاں رک رہی ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام لوگ جو ہیں وہ اسپتال میں علاج کے لیے گئے، لیکن عمران خان صاحب وہاں پر علاج کرانے کے بجائے اپنے اسپتال لاہور چلے گئے، جبکہ اگر آپ نے FIR درج کرانی ہے تو قانون کے مطابق سرکاری اسپتال سے میڈیکل لیا جاتا ہے اور اس پر FIR درج ہوتی ہے۔ تو رانا ثنا نے اپنی پریس کانفرنس جب کی تو اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ پہلے روز سے گھٹیا سیاست کر رہا ہے، لوگوں کو گالیاں دے رہا ہے، حکومت کو گالیاں دے رہا ہے، تو بہرحال جو گڑھا کھودتا ہے وہ اس میں گرتا ہے۔ بغیر ثبوت، ان کا کہنا تھا بغیر ثبوت کے کسی پر الزام لگانا غلط ہے۔ مریم نواز نے بھی اس کی تردید کی۔ پہلے تو مریم نواز نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا، مریم اورنگزیب نے بھی افسوس کا اظہار کیا، شہباز شریف صاحب نے بھی افسوس کا اظہار کیا، بلکہ بیرونی ممالک کے رہنماؤں نے بھی اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا۔ یہ جو فائرنگ ہوئی پسٹل سے تو ایک فائر نکلتا ہے، زیادہ فائر مطلب وہ کہتے ہیں برسٹر تھا، تو چلو برسٹر بھی تھا مان لیا، لیکن پہلے فائر زیادہ ہوئے، اس کے بعد ایک فائر کے شواہد مل رہے ہیں، تو ایسے جیسے اب کچھ کہہ رہے ہیں کہ گولی ان کی ٹانگ میں ایک آپریشن ہو گیا عمران خان صاحب کا، اس کے ٹکڑے پتہ چلا ہے کچھ، تو ٹکڑے گولی کو تو خیر ٹکڑے نہیں ہوتے، وہ تو فائر سکہ ہوتا ہے، اس میں ایک ہی سکہ ہوتا ہے گولی کے اندر، تو یہ شرے ہوتے ہیں، اور یہ شرے ریپیٹر گنوں کے ہوتے ہیں، جو کارتوس جس میں چلتا ہو، تو کارتوس کا کہنا ہے، کارتوس سمجھ آتا ہے کہ اس میں شرے زیادہ ہوتے ہیں، وہ کافی اس کا جو ہے وہ احاطہ بڑا ہو جاتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ نیچے لگے، شرے جب کارتوس اگر چلے تو وہ تو دور جا کے بہت زیادہ اس کا حدود اربا ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ بات یہ ہے سیاستدانوں کی زندگیاں بچنی چاہیے۔ عمران خان صاحب پر جو حادثہ ہوا ہے اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے، لیکن کسی بے گناہ کو بھی اس قسم کے مقدمے میں الجھانا یہ اس سے بھی بڑا ظلم ہے۔ تو جمائمہ اور ان کے بچوں نے عمران خان کو فون کیا اور ان کی صحت اور ان کے صحت دریافت کی، اور ان کے لیے دعا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ تو بہرحال انکوائری سے قبل کسی کو نامزد کر دینا، یا تو وہ سامنے دیکھا ہو تو پھر کی بات ہوتی ہے، اگر دیکھا نہیں تو ایسے کسی کو نامزد کرنا جو ہے یہ بھی غیر منصفانہ فعل ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ وزیر آباد وہی شہر ہے جہاں TTP والوں کو کئی دنوں تک ہم نے روکے رکھا تھا، پل توڑ دیا تھا، اور یہ وہی جنکشن ہے، یہاں پر اس سے پہلے بھی تاریخ رقم ہو چکی ہے کہ یہاں پر احتجاج وغیرہ یا جو بھی ہوتا ہے۔ کافی سارے لوگ اس بات سے پریشان ہیں، یہ سازش کیوں لگتا ہے کہ عمران خان کے خلاف نہیں
جمہوری نظام کے خلاف یہ سازشیں ہو رہی ہیں اور یہ سوچے سمجھے منصوبے سے ہو رہی ہے۔ تو عظمیٰ بخاری صاحبہ نے بھی پریس کانفرنس کی، انہوں نے پنجاب حکومت پر بہت سے سوالات اٹھائے، بلکہ انہوں نے کہا گھٹیا سیاست کا الزام نہ لگائیں، گھٹیا سیاست نہ کریں، بیان سامنے آنے پر استعفیٰ اگر مانگنا ہی ہے تو وزیر اعلیٰ پنجاب سے مانگے۔ رانا ثناء اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ گھٹیا سیاست کر کے الزامات نہ لگائیں، جب ملزم کا بیان سامنے آ گیا تو اس پر اگر استعفیٰ مانگنا ہے، اس بیان کے مطابق استعفیٰ مانگنا ہے تو وزیر اعلیٰ پنجاب سے مانگے، کیونکہ پنجاب میں حکومت نون لیگ یا اتحادیوں کی نہیں ہے، تو وہاں پر آپ کی حفاظت کرنا یا آپ کو تحفظ دینا پنجاب حکومت کا کام تھا۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے بھی پنجاب حکومت پر سوالات اٹھائے ہیں، ان کا بھی کہنا تھا کہ عمران خان کی حفاظت کی ذمہ داری پنجاب حکومت پر تھی۔ یہ بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ فوٹو میں ایک عام سا بندہ لگ رہا ہے، اس کے پاس اتنا مہنگا پسٹل، اس کے بعد نزدیک پہنچنا، اس کے علاوہ کہہ لو کہ ٹارگٹ کرنا اور پسٹل کی گولی دیکھنا کہ وہاں تک پہنچ سکتی ہے، نشانہ ہٹ کرتی ہے، یہ ساری چیزیں تفتیش طلب ہیں۔ اب سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کی ٹویٹ سامنے آئی جس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ احمد ناصر چٹھا کو بتایا تھا کہ حملہ ہو سکتا ہے، سو ہو گیا۔ اسد عمر نے بیان جاری کیا کہ 3 بندوں پر FIR درج کرو، جن میں رانا ثناء اللہ، وزیر اعظم پاکستان اور ایک حساس ادارے کے افسر کو انہوں نے بیچ میں شامل کیا ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس حساس ادارے کے ملازم کو پتہ چلا ہے کہ پہلے بھی یہ زیر عتاب رہے ہیں اور آج پھر ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے نا کہ ایک عام سا موٹر سائیکل سوار، اتنا مہنگا پسٹل، اور پھر یہ فائرنگ ایک پسٹل کی ہے ہی نہیں تھی۔ پتہ چلتا ہے یہ پہلی جو برسٹ ہے، یہ جو بھی گولیاں آئی ہیں جو کنٹینر کے مختلف حصوں میں لگی ہیں، کیا پسٹل اس طرح کے فائر نشانے پر مار سکتا ہے؟ تو بہرحال یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس حملے کا، اس واقعے کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے، اور واقعے کے فوراً بعد ہی بیان بازیاں جو شروع کی گئیں تفتیش سے قبل ہی، جبکہ تفتیش کرنا ان کی اپنی حکومت ہے، یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں تھا، ان کے اپنے اتنے سیکورٹی گارڈ ہیں، ان تک پہنچنا کیا اتنا آسان ہے؟ کیونکہ ان تک پہنچتے پہنچتے صدف گاڑی کے ان کے ٹرالے کے نیچے آ گئی تھی، لیکن ان تک پہنچ نہیں پائی تھی۔ تو اب یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ لڑکا لوکل ہے، وزیر آباد کا ہی رہائشی ہے اور غریب سے گھرانے سے اس کا تعلق ہے۔ اب اس کے پیچھے کون ہے؟ یہ تفتیش طلب ہے۔ بغیر تفتیش، بغیر سوچے سمجھے اشتعال انگیزی اس ملک کے لیے مطلب دلانا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تمام سیاستدان ہیں اس بات کو سوچیں اور تحمل مزاجی سے اصل حقائق تک پہنچیں، اور اس کے بعد جو ملزم ثابت ہو اس کے خلاف بھرپور کارروائی کریں، لیکن تفتیش طلب ہے۔ ایسے بغیر سوچے سمجھے بعض اوقات فائدہ کوئی اور بھی لے جاتا ہے، دشمنی کسی اور کے ساتھ ہوتی ہے اور اس موقع سے فائدہ کوئی اور بندہ لے جاتا ہے۔ تو یہ سارے سمجھدار لوگ تھے، سمجھدار لوگ ہیں، ان کو ایسا مطلب ایک دم سے کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے تاکہ اصل ملزم جو ہے اس کو فائدہ مل جائے۔ تو پتہ چلا ہے JIT بنانے کا اعلان کر دیا گیا ہے وزیر اعلیٰ کی طرف سے۔ انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ فوری جو بیان آیا ہے ملزم کا سامنے آ گیا ہے، اس پر انہوں نے پورے تھانے کے جو عملہ ہے ان کو معطل کر دیا ہے۔ تو رانا ثناء نے مذمت کرتے ہوئے اس واقعے کی مذمت کی، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لاش کو سیاست پر، گھٹیا سیاست پر استعمال کیا جا رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال آج کا صرف ایک یہی ویلاگ میں موضوع ہے اور اسی کی تکلیف ہے
کیونکہ ہمارا ملک کسی بھی بڑے حادثے کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہمارا ملک کسی مشکل حالات کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اس قسم کے حادثات سے ہمارے دشمن ملک جو ہے وہ بہت خوش ہے اور خوش ہو رہے ہیں. پتہ نہیں اب ان کو کیوں خوش کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ یہ بڑی سوچی سمجھی سازش ہے اور اس کو بے نقاب کیا جانا چاہیے. اور اس واقعے میں فوری طور پر حساس اداروں کے افسران کو ٹارگٹ کرنے سے دشمن ممالک کے جو الزامات ہیں وہ پہلے سے جو لگاتے ہیں ان کو پانی دینا ہے. ان کو پانی دیا جا رہا ہے. دشمن ملک پہلے ہی ہم پر الزامات گھٹیا قسم کے لگاتے تھے، لیکن اب ملک کے اندر بھی ہم اپنی ہی پاک فوج پر اس قسم کے الزامات لگا کر اپنے ملک کے لیے کوئی اچھے کام نہیں کر رہے، کوئی بہتری نہیں لا رہے. اس لیے اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے، ہم کسی سیاستدان تو کیا غیر سیاسی شخص پر بھی اس قسم کا حملہ جو کرے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور اس سے بڑی مذمت یہ ہے کہ کسی بے گناہ شخص کو کسی واقعے میں ملوث کرنا، یہ اس سے بھی گھٹیا پن ہے کہ بے گناہ شخص جو ہے وہ ناکردہ گناہ کی سزا بھگتے. تو اس لیے جہاں واقعے کی مذمت ہے وہاں بے گناہ لوگوں کو شامل کرنے کی کوشش جو ہے اس کی بھی مذمت ہے. تو لہذا اس کا میرٹ ہونا چاہیے اور ان میرٹ پر اعلیٰ درجے کی کوئی انکوائری کی جائے اور اصل حقائق تک پہنچا جائے کہ ملزمان کون کون تھے، ان کے اصل مقاصد کیا تھے اور یہ کیا چاہتے تھے اور انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے. یہ ساری چیزیں تفتیش طلب ہیں، اس پر تفتیش ہونی چاہیے اور ملک کو امن و امان کا گہوارہ رہنے دینا چاہیے. یہ ملک کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ ملک کسی کی ملکیت نہیں ہے. کسی ایک سیاسی پارٹی کو پورے ملک کو یرغمال نہیں بنانا چاہیے. یہ ملک جمہوری ملک ہے، اس میں تمام سیاسی جماعتیں رہتی ہیں اور ہار جانا جیت جانا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن کوئی ایسا بندہ نہیں ہے سیاستدان جس کی صندوقڑیاں جو ہیں ووٹوں والی وہ خالی اٹھتی ہوں، ہزاروں ووٹ اس میں بھی آتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہزاروں بندے ہارنے والے کے بھی ہوتے ہیں. اگر جیتنے والے کے 1000-2000 زیادہ ہوتے ہیں تو ہارنے والے کے بھی اس سے 1000-2000 کم ضرور ہوتے ہیں. تو اس لیے 2000 ووٹ زیادہ لینے والا حکومت میں تو جا سکتا ہے لیکن ملک کو یرغمال نہیں بنا سکتا. تو اس سے ملک کو یرغمال بنانے یا اس قسم کے حادثات یا اس قسم کے اشتعال انگیزی یہ دشمن ملک کو خوش کیا جا سکتا ہے. اس قوم کے ساتھ اس قوم پر نیکی نہیں ہے. تو بہرحال اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. خدا حافظ. چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. افواج پاکستان پائندہ باد.